حضرات گرامی، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ایک جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم وسیلہ تلاش کیوں کریں اور کس کا وسیلہ تلاش کریں؟ لیکن اگر ہم سوچیں کہ وسیلہ ہم کسی ہندو کا تلاش کریں، کسی غیر مسلم کا تلاش کریں، کسی مشرک کا تلاش کریں، کس کا وسیلہ تلاش کریں؟ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب یہاں سے کسی اور کا وسیلہ تلاش نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا جو بندہ ہے، نیک بندہ ہے، نبی کے اوپر اپنے ایمان کی تصدیق جانتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تو ایسے انسان کو رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا دے۔ اب کوئی انسان عقل سے پھرا ہوا اگر یہ کہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، اب میں رب تک انہی حج کے ذریعے پہنچ جاؤں گا، رب تک میں نماز کے ذریعے پہنچ جاؤں گا، رب تک روزوں کے ذریعے پہنچ جاؤں گا، رب تک اپنی عبادت کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔ اب اگر اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے، اگر اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں اے لوگوں سنو، ایمان لانا الگ بات ہے، ایمان بچانا الگ بات ہے، نماز پڑھنا الگ بات ہے، نماز کو قبول کرانا الگ بات ہے، صدقہ دینا الگ بات ہے، صدقے کی قبولیت کرانا الگ بات ہے۔ اے میرے نبی کے امتیوں سنو، ارے تم ایمان تو لے آئے، اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے نیک ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا لو اللہ کے نیک ولیوں کو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک ولیوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، مولا اس کی دعا رد نہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم رات و دن دعائیں کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے بعد، تسبیحات کے بعد، صدقات کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، خیرات کے بعد ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اور اللہ کا ولی اگر ہاتھوں کو اٹھا دے مولا اس کی دعا کو اسی وقت قبول فرما لیتا ہے۔ آؤ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور غوث پاک سے یہ سوال کیا گیا، اے غوث پاک ذرا بتائیں تو صحیح، اگر کوئی انسان ایسا ہے اس روئے زمین پر کہ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا رب تک نہیں پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں پہنچتی ہے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے بندے اگر سننا چاہتا ہے تو سن، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو قبول نہیں ہوتی ہے اس کی تین وجہ ہے۔ ایک تو انسان حرام کمائی کھاتا ہے، ایک انسان جو ہے اپنے مفاد کے لیے دعا مانگتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اے غوث البلا کے نقش قدم پر چلنے والے، اے بغداد کے اے اپنا سرمایہ بغداد کو ماننے والے، اے بغداد کے سلطان کی اتباع کرنے والے انسان، تجھے چاہیے تھا کہ تو اللہ کی نافرمانی سے بچتا، تجھے چاہیے تھا حرام کام سے بچتا، تجھے چاہیے تھا اپنے مفاد کے لیے دعائیں نہ مانگتا، لیکن آج تو جو حرام کھا رہا ہے، آج تو زنا کاری کر رہا ہے، آج شراب پی رہا ہے، آج جھوٹ بول رہا ہے، آج غیبت کر رہا ہے، اللہ کی قسم آج ہماری جو دعائیں نہیں ہو تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، یہ حرام کھانے کی وجہ۔ ہم جب دعا کرتے ہیں مولا نے دعا کی قبول ہونے کی تین قسمیں رکھی۔ پہلی قسم کیا ہے کہ ہم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، ابھی ہاتھ اٹھے، ہاتھ نیچے آئے، اسی وقت پروردگار عالم نے
ہماری دعا کو قبول فرما لیا. یہ پہلی قسم. دوسری قسم ایسی ہے ہم نے بار بار اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا سنی تو, لیکن اسی دعا کی برکت سے تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے, مولا اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی ختم کر دے گا. تو تیسری قسم کون سی ہے کہ انسان دعا کرے, دعا کرنے کے بعد دعا قبول بھی نہیں ہو اور وہ پریشانی بھی ختم نہ ہو, تو پھر دعا کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو تیسری قسم یہ ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے وہ دعا قبول بھی نہ ہو, اس کا نتیجہ نہ ملے, تو قسم خدا کے پروردگار عالم بروز آخرت ہمیں اس کے بدلے نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ہمیں چاہیے کہ اپنے دامن کو اولیاء اعظام کے دامن سے وابستہ رکھنا چاہیے, اولیاء اعظام کے پاس بیٹھنا چاہیے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں, جو صالحین بندے ہیں, ان کی نصیحتوں کو سننا چاہیے, ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. وہ جو نصیحتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانی چاہیے, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں, نمازوں کو ترک کر رہے ہیں, اگر اللہ کے کسی نیک بندے نے کہا اے لوگوں نماز ترک نہ کرو, تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نماز ترک کرنا بند کر دیں. لیکن آج ہم اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا بند کر دیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ارے اللہ کے ولیوں کی اگر ہاتھ اٹھ جاتے تھے, مولا ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا تھا. آؤ حضور غوث پاک کی ذات اقدس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. ابھی حضور غوث پاک کا بچپنے کا عالم تھا. آپ اس وقت جو ہے آپ اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود تھے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے آپ کے نانا جان اللہ کے بہت بڑے بڑی گزرے ہیں. آپ کے نانا جان کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. اگر کوئی دعا کراتا تھا آپ کی دعا سے مولا اس کی پریشانی کو ختم کر دیا کرتا تھا. اگر کوئی بیمار آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرتا تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں, اگر حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتے تھے تو کبھی زندگی میں اس کے اوپر پریشانی نہیں آتی تھی. ایسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا. ایک عورت تھی جو کہ عبداللہ سمعی کے پاس آئی. وہ کہتی ہے اے اللہ کے ولی سن تو صحیح, اے غوث البرا کے نانا جان سن تو صحیح, اے غوث البرا کے خاندان سن تو صحیح. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا اے اللہ کے ولی سن, میرا ایک بیٹا ہے, اس بیٹے کو جب بیمار ہو گیا میں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی. جب ہاسپٹل میں لے کر گئی میں نے جگہ جگہ اپنے بیٹے کو دکھایا, اس کا علاج کرایا, علاج کراتی رہی. لیکن جب میں نے ہاسپٹل میں انہیں بھرتی کیا تو جادو آ کے ڈاکٹروں نے کہا اے عورت سن لے, آپ تیرا بیٹا جو ہے اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے, یہ موت کے دہانے پر چل رہا ہے, اس کی زندگی اب باقی نہیں رہی ہے, اس کی آخری سانس چل رہی ہے. حضرات گرامی, جب ماں نے اتنا سنا اپنے بیٹے کو گھر لے آئی. جب گھر لے کر آئی تو کیا دیکھا جاتا ہے, گھر سے جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر آئی, عرض کی اے اللہ کے ولی اس میرے بیٹے کو زندہ کر دے. جیسے حضرت عبداللہ سمعی نے اتنا سنا کہا اے اللہ کی بندی سن, ابھی تو یہاں پر کچھ دیر ٹھہر جا, میں اندر جاتا ہوں اور اندر سے باہر آتا ہوں. آپ گئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, لیکن آپ سمجھ گئے ہاں اس کا انتقال ہو چکا ہے, اب اس کی جو ہے زندگی ختم ہو چکی ہے, اب اس کی زندگی باقی نہیں رہی ہے. آپ باہر آئے, عورت سے کہا اے عورت سن, اب میرا لیے یہ حکم ہے کہ تو
صبر کرتی رہے. اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. جب وقت آیا تو کیا دیکھا جاتا ہے, وہی عورت تھی زور زور سے رونے لگی, آہو فغا کرنے لگی. رونے کا انداز یہ تھا, رونے کا عالم یہ تھا. حضور غسل بھرا وہاں پر کھیل رہے تھے. آپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے. کیا دیکھتے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ میرے نانا جان کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان آتا ہے تو وہ روتا ہوا نہیں بلکہ ہنستا ہوا جاتا ہے. حضور غسل بھرا اسی وقت اس عورت کے پاس پہنچے اور کہا, اے عورت بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے, اے عورت بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے. عورت نے کہا, میرے بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے, میرے شوہر بھی پہلے انتقال کر چکا ہے, اب میرا کوئی سہارا باقی نہ رہا. اللہ کی قسم اسی وقت حضور غسل بھرا نے ارشاد فرمایا, اے عورت رونا بند کر دے, ارے ذرا اس کے چہرے سے پردے کو ہٹا کے دے. یہ تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ یہ تو تیرا بیٹا مسکرا رہا ہے. جب اس عورت نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا, کپڑے کو ہٹایا, تو کیا دیکھا جاتا ہے, پردے کو ہٹانا تھا کہ بچہ سامنے مسکراتا ہوا نظر آ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم. جب حضور غوث پاک کے نانا جان نے دیکھا کہ ابھی تو اس نے دعا بھی نہیں کی ہے, صرف اس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں کہ تیرا بیٹا زندہ ہے, تب مولا تبارک و تعالی نے اسے زندگی واپس کر دی. اب آپ کے نانا جان نے ایک چھڑی اٹھائی. چھڑی اٹھانے کے بعد حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل دیے. جب چل دیے, آپ مارنے کے لیے چل رہے تھے, مارنے کے لیے چل رہے تھے. کیا دیکھا جاتا ہے, غوث پاک آگے آگے, نانا جان پیچھے پیچھے. جب راستے کے سامنے دیکھا کہ سامنے قبرستان موجود تھے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں تھا, غوث پاک نے سوچا اب کیا کیا جائے, اب کہاں جایا جائے. حضور غوث پاک نے اسی قبرستان کے مردوں سے کہا, اے مردے تم دیکھتے نہیں, میرے نانا جان مجھے مارنے آ رہے ہیں. اے مردوں اپنی قبر سے اٹھو اور میری حفاظت کرو. اللہ کی قسم جیسے حضور غوث پاک کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے, ایک دو مردے نہیں, 10 5 نہیں, 50 100 نہیں, بلکہ روایت میں آتا ہے 300 مردے قبرستان سے اٹھ کر اپنی اپنی قبروں سے حضور غوث پاک کے چاروں طرف گھیرا. سبحان اللہ, کیا بات. حضور غوث پاک کی ذات یہ ایسی ذات ہے کہ اگر زبان سے الفاظ نکل گئے تو مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہو جاتے ہیں. ایک اس قبولیت کا درجہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. بغداد کی سرزمین پر آپ خطاب فرما رہے تھے, تقریر چل رہی تھی. ایک شخص ایسا تھا جو آپ کی واض و نصیحت کو سنا کرتا تھا, آپ کی گفتگو کو سنا کرتا تھا, آپ کی تقریر کو سنا کرتا تھا, لیکن اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے کا عالم یہ تھا کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے اسے عذاب قبر میں مبتلا کر لیا گیا, عذاب قبر میں گھیر لیا گیا. اب اس کے بیٹے نے رات کو دیکھا خواب میں کہ میرے باپ پر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے, میرا باپ قبر کی آگ میں جل رہا ہے, میرے باپ کو بچھو سانپ گھیرے ہوئے موجود ہیں. کہا بابا جان کیا معاملہ ہے, کیوں تم پر عذاب نازل ہو رہا ہے. باپ نے کہا, اے میرے بیٹے سن, میرے عمل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مولا تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا فرما رہا. کہا, اے میرے بیٹے سن, میری نصیحت یہ ہے کہ صبح کو غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جانا, ان سے دعا کر دینا, اقرا دینا, مولا تبارک و تعالیٰ میرے عذاب کو ختم کر دے. اب بیٹا صبح کے وقت میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا, اے غوث الورا, اے غوث پاک, میرے بابا جان پر تو میں نے دیکھا خواب میں کہ ان پر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے, وہ آگ میں تڑپ رہے ہیں, وہ آگ میں تڑپ رہے ہیں. اے غوث الورا, اے حضور غوث پاک, میری آرزو یہ ہے کہ
میرے باپ کے لیے آپ دعائے مغفرت کر دے، میرے باپ کے لیے دعا کر دے۔ حضور غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنا شروع کر دی، کہا بیٹا جا اپنے گھر چلا جا۔ جب بیٹا دوبارہ گھر آیا، دوسری رات میں بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ کو دیکھتا ہے، کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ باپ اب اس عذاب میں نہیں بلکہ جنت کے باغات میں ٹہر رہا ہے، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا اے بابا جان بتائے تو صحیح وجہ کیا تھی؟ کہ اس وقت تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا لیکن اب تم جنت میں ٹہر رہے ہو، بابا جان بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ اس باپ نے کہا اے بیٹا سن، ہاں اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو رہا تھا لیکن جس وقت روئے زمین پر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے حضور غوث برا کے ہاتھ بارگاہ خدا بندی میں اٹھے، مولا تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو اٹھنے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کرتے فرماتے ہوئے جنت میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ حضور غوث برا رضی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو، ان کی حیات زندگی کو پڑھیں۔ اب میں نصیحت کے طور پر آپ کی زندگی کے تعلق سے ایک واقعہ سمجھاتا ہوا چلتا ہوں۔ آج ہماری قوم کا حال بہت زیادہ خراب چل رہا ہے، اتنا زیادہ خراب چل رہا ہے کہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو ان کا مستقبل ہے اسے بالکل بھول بیٹھے ہیں، علم دین کی طرف بالکل رغبت نہیں رکھتے۔ آج لوگ اپنی اولاد کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو مدرسوں میں نہیں پڑھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو علم دین حاصل نہیں کرا رہے ہیں، اپنی اولاد کو اسکولوں میں نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، کہاں سے بیٹے کی جو ہے ماہنامہ، بیٹے کی ہم فیس دیں گے، کہاں سے بیٹے کا کورس لائیں گے، کیسے بیٹے کو پڑھائیں گے۔ یہ انسان اپنے ذہن میں اتنی گندی سوچ رکھے ہوئے ہے، اپنی اولاد کی زندگی برباد کیے ہوئے ہے۔ ارے تیرے اندر 10 بچوں کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، 10 بچوں کو پیدا نہ کرتا بلکہ 2 بچے پیدا کرتا، لیکن اس کے مستقبل کو بناتا، اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتا۔ اور کچھ انسان تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو اسکول میں داخلہ کرا دیا، سوچ لیا میری اولاد کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اولاد ایسے کامیاب نہیں ہوگی۔ والدین کا فرض یہ ہے اگر داخلہ کرا دیا ہے تو شام کے وقت میں اپنی اولاد کو سامنے بٹھا لیں، اپنی اولاد کو دیکھیں کہ آج میرے بیٹے نے سبق سنایا ہے کہ نہیں سنایا، کہیں میرا بیٹا اپنی زندگی کو برباد تو نہیں کر رہا ہے، کہیں میرا بیٹا وقت تو برباد نہیں کر رہا ہے۔ لیکن والدین کو بالکل فرصت نہیں ہے، والدین مستقبل بنانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آؤ حضور غوث پاک کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو۔ آپ کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا تھا، اور جس دن حضور غوث پاک پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے ان کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو علم دین سکھاؤں گا۔ اب جب بیٹا قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا، ماں نے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے ذرا سن تو صحیح، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس سونے کے سکے نہیں ہیں تاکہ میں تجھے سونے کے سکے دے سکوں اور تو کہیں جا کر علم دین حاصل کر لے۔ اے بیٹا میری وصیت یہ ہے کہ تو کچھ دراہم لے جا، کچھ سونے کے سکے لے جا، اور جب تو علم دین حاصل کرے گا تو میں بعد میں کچھ سکے تیرے پاس بھیج دوں گی، ابھی میرے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک سے ایک وصیت اور کی، اے میرے بیٹے وصیت یہ ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مکمل علم دین حاصل کیے بغیر تو جو ہے گیلان کی سرزمین پر واپس نہ آنا،
حضور غوث پاک نے اپنے سامان کو اٹھایا، بغداد کی سرزمین پر پہنچ گئے، پڑھتے رہے، جب آپ کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا، جب آپ کے پاس جو ہے خزانہ ختم ہو گیا، سونے کے سکے ختم ہو گئے، اللہ اکبر، علم دین حاصل کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں، پینے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں، بھوک کی شدت اتنی خطرناک کہ آپ کے پیٹ کی کھال آپ کی پیٹھ سے مل گئی، ایسی بھوک کہ بھوک سے آپ کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، آپ بھوک سے کمزور ہو کر ایک مسجد میں جا کر لیٹ گئے، جب مسجد میں لیٹے ایک تاجر آیا، تاجر نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ کباب کھول کر کے حضور غوث پاک کے سامنے بیٹھ گیا، جب کبابوں کی خوشبو غوث پاک کی ناک تک پہنچی، بھوک کی شدت تھی، آپ کے چہرے سے اور زیادہ بھوک کے آثار نظر آنے لگے۔ اس تاجر نے کہا، اے انسان آجا میرے ساتھ کباب کھا لے۔ حضور غوث پاک نے سوچا کہ بھوکے انسان سے اگر کوئی دسترخوان کی طرف بلائے تو جانا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب جب دسترخوان پر پہنچے، اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے طالب علم سن، مجھ کو کسی ایک طالب علم ہی کی ضرورت تھی، میرے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب بغداد کی سرزمین سے نکلا تھا، میں مال و دولت لے کر نکلا تھا، میں سامان و تجارت لے کر نکلا تھا، لیکن جب میں راستے میں چلا تھا تو میں نے تجارت کرنا شروع کیا، مجھے اس تجارت میں جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا، مجھے اس تجارت میں کوئی فائدہ نہ ہوا، بہت زیادہ لوس ہوا، میرا سارا سامان اس تجارت میں ختم ہو گیا، مال و دولت میری ختم ہو گئی۔ اے طالب علم سن، میرے پاس کوئی سرمایہ موجود نہیں تھا، لیکن جب بغداد کی سرزمین سے میں چلا تھا تو اللہ کی ایک ولیہ عورت ہے کہ جس کو فاطمہ ام الخیر کہا جاتا ہے، جس کو عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی ماں نے مجھ کو کچھ درہم دیے تھے، کہا تھا بغداد کی سرزمین پر عبد القادر علم دین حاصل کر رہا ہے، اسے یہ دراہم دے دینا، اسے یہ جو ہے سونے کے سکے دے دینا۔ لیکن جب راستے میں میرے پاس سرمایہ ختم ہو گیا، میں نے اسی کے سکوں سے یہ کباب خرید لیے کہ میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں، کہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے الفاظ سنو، غوث پاک نے کہا، اے تاجر سن، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، ان کبابوں کو کھا لے، یہ تیرے لیے جائز ہے۔ اب اس تاجر نے وہ کباب کھا لیے، کباب کھانے کے بعد دونوں نے مل کر کباب کھائے تھے۔ کہا، اے طالب علم، میرے ذہن میں سوال یہ ہے، اب یہ تو بتا کہ یہ کباب میری ملکیت میں نہیں تھے، نہ ہی تیری ملکیت میں تھے، اس کا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک عبد القادر ہے اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے اجازت دی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو دوسرے کی ملکیت ہے، دوسرے کا مال بغیر اجازت کے کھانا یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث الورا نے ارشاد فرمایا، اے تاجر سننا چاہتا ہے تو سن، ہاں میں جانتا ہوں اس کا مالک تو نہیں ہے، لیکن جو مالک ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ ہائے عبد القادر جیلانی، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو یہ سارے کباب میں آپ کو دے دیتا، سارے کباب آپ کو عطا کر دیتا، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ حضور غوث پاک نے کہا، اے تاجر سننا چاہتا ہے تو سن، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، اور اللہ کے ولی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو وہ اسے شرمندہ کرے۔ اگر میں تجھے بتا دیتا کہ اس کا مالک میں ہوں تو تم میرے سامنے بیٹھ کر تو شرمندہ ہوگا، کباب نہ کھا۔